بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت اگرچہ ہمارا موضوع گزشتہ روز ہونے والے ضمنی انتخابات نہیں، لیکن جس طرح توقع تھی مسلم لیگ نون نے اس میں بھاری اکثریت حاصل کر لی ہے، یعنی جن نشستوں پر انتخاب ہو رہا تھا ان میں سے اکثریت مسلم لیگ نون کے حصے میں آئی، لیکن سب سے بڑا اپسیٹ ہمارے نزدیک جو ہے وہ باجوڑ میں، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو پاکستان تحریک انصاف کے ہی آزاد امیدوار مبارک زیب نے دونوں نشستیں یعنی قومی اور صوبائی اسمبلی پر واضح برتری سے شکست دی ہے۔ مبارک زیب شاہ زیب کے بھائی ہیں، اور شاہ زیب جو ہیں وہ اگر آپ کو یاد ہو تو 8 فروری کے انتخابات سے پہلے ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور ان کے قتل پر پاکستان تحریک انصاف نے بہت زیادہ پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی تھی کہ ان کے کارکن کو، ان کے امیدوار کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن ٹکٹ جو ہے وہ ان کے بھائی مبارک زیب کو نہیں دیا گیا۔ مبارک زیب دونوں نشستوں پر انتخاب جیت گئے۔ ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ ہے کہ عمران خان کا جو پروجیکٹ ہے، یعنی عمران خان بلو آئیڈ بوائے تھے اسٹیبلشمنٹ کے، اور اب آؤٹ کاسٹ یعنی ایک قسم کے ریجیکٹڈ پولیٹیکل فگر کہہ لیں، پولیٹیشین کہہ لیں، ان کو سمجھا جا رہا ہے، یعنی ان ادر ورڈز فرام مسیح ٹو جسے کہتے ہیں پریا، یعنی ایک ایسا شخص، ایک ایسی شخصیت جس کے لیے ذہن سازی کی گئی تقریباً 10 سال تک کہ جناب یہ پاکستان کا مسیح ہے، اور اس ذہن سازی میں آپ کے علم میں ہوگا کہ اس ملک کی اشرافیہ کو استعمال کیا گیا، علماء دین کو استعمال کیا گیا، سلیبریٹیز کو، اداکاروں کو، گلوکاروں کو، فنکاروں کو، شعراء کو، صحافیوں کو، یعنی جو ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی بڑی شخصیت تھی اس کو استعمال کیا گیا عمران خان کو یا عمران خان کی پالیٹکس کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ لیکن 2019 میں یعنی 2018 کے جولائی کے انتخابات کے بعد اگست میں 17 اگست کو عمران خان وزیر اعظم بنتے ہیں، اور 2019 کے وسط میں عمران خان کو لانے والوں کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ ان سے بڑی غلطی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اب اس پروجیکٹ کو انڈو کیسے کیا جائے۔ اب 2 بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، دونوں کے بارے میں ایک تاثر پھیلایا گیا، تقریباً 10 سال تک عوام میں یہ تاثر پھیلایا گیا کہ جناب یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں یا کر چکی ہیں، دونوں کے رہنما یا قائدین جو ہیں وہ بہت بڑے چور ہیں، بدعنوان ہیں، کرپٹ ہیں، ڈاکو ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ 2006 میں جب لندن میں چارٹر آف ڈیموکریسی، جسے ہم میثاق جمہوریت کے نام سے جانتے ہیں، جب یہ سائن ہوتا ہے اور دونوں سیاسی جماعتیں یعنی بڑی سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہو جاتی ہیں کہ جو سیاسی جماعت بھی اقتدار میں آئے دوسری سیاسی جماعت اس کی حکومت کی ٹانگیں نہیں کھینچے گی، اور کوئی اسٹیبلشمنٹ سے گٹھ جوڑ نہیں کرے گی اس کو کمزور کرنے کے لیے یا اس حکومت کو گرانے کے لیے۔ تو پھر آبویسلی اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے یا تھی اور ہے، تو اس میں یہ سوچ بیدار ہوئی کہ جناب یہ دونوں سیاسی جماعتیں اگر آپس میں ایکا کر لیتی ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ماضی میں تو یہ تھا کہ نواز شریف کی حکومت کو ختم کرنا ہے تو بے نظیر کو استعمال کرنا ہے، بے نظیر کی حکومت کو ختم کرنا ہے تو نواز شریف کو استعمال کرنا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ تو پھر ایک تیسری قوت کے طور پر عمران خان کی پارٹی کو لانچ کیا گیا، اور اس بات کو
ایڈمٹ کر چکے ہیں، سابق DGI جنرل ظہیر الاسلام اپنی ایک تقریر میں ایڈمٹ کر چکے ہیں جناب کہ ہم نے سوچا کہ یہ دو سیاسی جماعتیں تو باریاں لے رہی ہیں، لہٰذا ہم نے ایک تیسری قوت کھڑی کی۔ اب وہ تیسری قوت جب آ گئی تو آپ یقین کیجئے کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے بچے جو اس وقت کوئی 7ویں کلاس میں تھا، کوئی 8ویں میں تھا، کوئی 9ویں میں تھا، اور یہ ہمارے آرمی کے اسکولوں میں پڑھتے تھے، اور وہاں باقاعدہ ان کے ٹیچرز انہیں کہتے تھے کہ دیکھیں یہ جو بے نظیر ہے، اس نے ملک کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، یہ سیکورٹی رسک ہے، یہ جو نواز شریف ہے یہ کرپٹ ہے، اس نے موٹر وے بنائی، اس میں کمیشن لیا، یہ ساری جو دونوں سیاسی جماعتیں ہیں، بس اس ملک کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ہے عمران خان۔ اور عمران خان کے پاس وہ تمام کریڈینشلز تھے جو کسی بھی شخص کو مزید پاپولر کرنے کے لیے درکار ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر عمران خان اپنے دور کے انتہائی مقبول کرکٹر تھے، فاسٹ بالر تھے، پوری دنیا میں ان کی فین فالوئنگ تھی۔ پھر 1992 کا ورلڈ کپ جیتا، جو ابھی تک پاکستان ایک ہی ورلڈ کپ جیتا ہے، اس کے وہ ہیرو ٹھہرے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے وہ تعمیر کیا۔ تو یہ ساری چیزیں مثالیں دی جاتی، بڑی بڑی درسگاہوں میں اسد عمر جیسے لوگوں کو بلایا جاتا تھا، وہ ٹیوٹرنگ کرتے تھے، مینٹورنگ کرتے تھے، برین سٹارمنگ کرتے تھے، یا ان ادر ورڈز برین واشنگ کرتے تھے کہ جناب یہ دیکھیں۔ اور پھر اسد عمر اس وقت اگر وہ اینگروں میں بھی تھے تو سب کو معلوم تھا کہ اسد عمر نے کہاں جانا ہے۔ تو یوں ایک ذہن سازی کی گئی۔ پھر اس کے بعد جب 2019 میں احساس جاگا یا احساس ہوا کہ جناب ہم سے تو غلطی ہو گئی ہے، اور پھر عمران خان، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یا یقیناً وہ پاکستان کے خیر خواہ ہوں گے، لیکن انہوں نے کچھ ایسی غلطیاں کیں یا ان سے کروائی گئیں یا ان کی نیچر یا فطرت میں یہ بات شامل تھی، کیونکہ ان کو بھی یہ باور کروایا گیا کہ یہ دو بہت بڑے کرپٹ سیاستدان ہیں، خانوادے کہہ لیں، فیملیز کہہ لیں، دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو بھی، ان کے ذہن میں بھی یہ چیزیں ڈالی گئیں۔ ابھی حال ہی میں عمران خان نے تو اعتراف بھی کیا ہے کہ جناب ہمیں ہی یہ اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی، مجھے کہتی تھی کہ یہ چور ہیں اور ان چوروں کو لے آئے، اور یہی صورتحال اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہے۔ اب ظاہر ہے اگر ایک ادارہ ذہن سازی آپ کی اور میری کر سکتا ہے تو اپنے ادارے میں بھی کی ہوگی، جس کا ہمیں معلوم ہے کہ کی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا تو ہوتا ہے کہ جناب اگر عمران خان کی سپورٹ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ موجود ہے کسی نہ کسی جگہ، تو ظاہری بات ہے کہ موجود ہے، چاہے وہ سول بیوروکریسی ہو، چاہے وہ ملٹری بیوروکریسی ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ پبلک ہو، چاہے وہ یوتھ ہو، ہے تو صحیح۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ 2022 میں انہیں پتہ تھا یا وہ چاہتے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے، یا وہ سمجھتے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی، اور انہوں نے اپنے ایکسٹینشن والے دور کو مضبوط کرنے کے لیے نومبر میں انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، ستمبر یا اکتوبر میں انہوں نے 12 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پروموٹ کر دیا، اور یوں اپنے لیے ایک فیلڈ سیٹ کر لی کہ اگر مجھے ایکسٹینشن دی جاتی ہے مزید 3 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے یا 1 سال کے لیے، تو یہ میرے دست و بازو ہوں گے، جو کہ ہر آرمی چیف کے دست و بازو آبویسلی اس کے جرنیل ہی ہوتے ہیں، پوری فوج ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر جو کور کمانڈرز ہیں، جو لیفٹیننٹ جنرلز ہوتے ہیں، پتہ نہیں اب 30 ہوتے ہیں 31 ہوتے ہیں ہماری آرمی کی ہیرارکی میں، تو یہ، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ جنرل عاصم منیر آ گئے۔ اب جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ان کے علم میں تھا، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تھی ان کو کہ عمران خان کے دور میں جتنا عرصہ وہ DGI رہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا آغاز میں ہی،
اور پھر ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ انہی کی نشاندہی پر عمران خان سے جب انہوں نے کہا یا نشاندہی کی کہ جناب آپ کی حکومت میں تو یہ کچھ ہو رہا ہے، اور انہیں ان کے عہدے سے چھٹی والے دن سبکدوش کیا گیا، جسے ہم کہتے ہیں انسیریمونیسلی۔ تو اب پوچھنے والے یہ پوچھتے ہیں کہ جناب کہ عمران خان تو آج بھی پالیٹکس میں ارریلیونٹ نہیں ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان از ریلیونٹ، ویری مچ ریلیونٹ ان کنٹمپرری پالیٹکس آف پاکستان، اور ان کی فالوئنگ ہے، اور فالوئنگ پیدا کی گئی سوشل میڈیا میں، ادروائز پوری دنیا میں، اوورسیز خاص طور پر آئی تھنک 80 to 90% اوورسیز پاکستانیز دے ڈو سپورٹ عمران خان۔ اس کی وجوہات ہیں، جس طرح عمران خان کا امیج بلڈ کیا گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان اسی طرح ریلیونٹ رہیں گے ہمیشہ؟ تو اس کا جواب انفارچونیٹلی نیگیٹو میں ہے، یعنی نفی میں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس حد تک ٹکر لینے والی اگر کوئی فیملی تھی، بلکہ فیملی کیا، ایک ہی شخصیت آپ کہہ لیں، ذوالفقار علی بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا صحیح معنوں میں۔ انجام کیا ہوا؟ انجام دیکھنا ہے تو گڑی خدا بخش جا کر دیکھ لیجیے، جن کو وہ مزار کہتے ہیں، ہم قبریں کہتے ہیں، گڑی خدا بخش، جہاں ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے خاندان کے دیگر افراد جو ہیں وہ مدفون ہیں، وہاں آپ جا کر دیکھ لیجئے۔ آپ دیکھیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا انجام کیا ہوا۔ آپ دیکھیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ایک صاحبزادے شاہ نواز بھٹو پیرس میں کس طرح پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے۔ آپ دیکھیے کہ مرتضیٰ بھٹو بہن وزیر اعظم ہے، کراچی کی سڑک پر مار دیا گیا، اور اس وقت تک وہاں سے لاش، یعنی اس وقت زخمی تھے، نہیں اٹھایا گیا جب تک کہ بلیڈنگ زیادہ نہ ہو جائے۔ اور اس پر جو وہاں ڈی آئی جی تھے اس علاقے کے، شعیب سڈل، ڈاکٹر شعیب سڈل، بعد میں ان کو آئی بی کا، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی ان کو آئی بی کا سربراہ بنایا۔ تو اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ عمران خان کا انجام بھی ویسا ہوگا، لیکن نہ وہ دور رہا۔ میں صرف ایک تاریخی حوالہ آپ کو دیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ بے نظیر کا انجام کیا ہوا، دن دہاڑے شہید کر دیا گیا اسی لیاقت باغ میں جہاں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس حد تک ٹکر جس طرح عمران خان نے لی ہے، 9 مئی کے واقعات کو آپ ذہن میں رکھیے، پھر اس کے بعد کے بیانات کو، اور اس سے پہلے جو بیانات دیے آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی سی، اور پتہ نہیں جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا، ابھی تک کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان کو کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہوں گے۔ تو ایسی صورتحال میں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی عمران خان پاکستان کی پالیٹکس میں ارریلیونٹ ہو گئے ہیں فی الحال، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جلد جیل سے باہر آ جائیں گے اور دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بلو آئیڈ عمران خان تھا وہ اب آؤٹ کاسٹ ہو گیا ہے، اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے، ورنہ یہ پروجیکٹ تو 2028 تک چلنا تھا، 2018 سے 28 تک یہ پروجیکٹ چلنا تھا۔ لیکن عمران خان نے اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں مارنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد جس شاخ کے اوپر بیٹھے تھے اسی شاخ یا درخت کو کاٹنا شروع کر دیا، اور اس کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔
خدا حافظ.